بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل میٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے منگنی کی رسم۔ منگنی کا لفظ مانگنے سے ہے، یعنی بیٹے یا بیٹی کی کہیں بات ڈالی، سنجیدگی سے غور کیا، استخارہ کیا یا کوئی تاریخ طے ہوئی، اس پر گھر کے بڑے جمع ہو گئے اور نکاح کی بات پکی کر لی، خوشی میں منہ میٹھا کرا دیا۔ یہ ضروری بھی نہیں اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے کہ اگر نشانی اور بات ہونے کی علامت کے طور پر یا اظہار مسرت کے لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی تحفہ دے دیں، یعنی عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو، لڑکا اور لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہو، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی یا چھلا نہ پہنائے، بس لڑکے کے گھر کی خواتین لڑکی سے مل کر مبارکباد دے کر یادگار کے طور پر یہ تحفہ دے دیں۔ اب عدل بدل کا خیال نہ ہو، یعنی بدلے میں وہ لڑکے والے کو کچھ دیں، ایسا نہ ہو۔ سادگی سے ہر کام ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پھر لڑکی کے گھر والے بھی لڑکے کو کوئی گھڑی دیں، بلکہ یہی عدل بدلے ساری چیزوں کو رسم کی شکل دے دیتے ہیں، جو کہ منع ہے۔ اور تقریب میں ہرگز تصاویر نہیں ہونی چاہیے، نمازوں کے اوقات کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اسی طرح کوئی بڑی عورت اس گھر کی عورتوں سے حق مہر کی اور نکاح کی تاریخ کی بات طے کر لے اور مرد مردوں میں طے کر لیں۔ یہ تو تھا ایک سادہ اور سیدھا طریقہ، لیکن اب ذرا غور کیجئے کہ چاروں ناچار جبرن و قہرن رسم نبھانے کی خاطر قرضے میں دب کر یا برادری والوں میں ناک اونچی رکھنے کے لیے، نام و نمود کے لیے، چرچے یا شہرت کے لیے خود کو پابندیوں میں جکڑنا دانش مندی نہیں ہے۔ اب تو اس تقریب پر ایسا خرچہ اور لوگوں کا ایسا مجمع ہو جاتا ہے کہ بقول کسی کے بس مولوی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھوانے کی دیر ہوتی ہے، تو بھائی فقط منگنی پر آخر اتنا بکھیڑا اور اتنا خرچہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ منگنی کے بعد نکاح میں بلا ضرورت ہرگز تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں علاوہ دوسری قابل اصلاح باتوں کے یہ بھی ہے کہ پھر درمیان میں آنے والی عید اور اس طرح کے مواقع پر بھر بھر کے ٹوکروں میں مٹھائیاں اور جوڑے اور ایسی چیزوں کی پابندیاں جو دین نے نہیں بتائی ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں، اور فقط کسی مباح کام کی بھی رواج کی وجہ سے ایسی پابندی کیا جانا جو منگنی کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے خلاف کرنے کو باعث عار سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ سب منع اور گناہ ہے۔ پھر ادلا بدلا کی وجہ سے دونوں طرف کے لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسی ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں جن کی بنا پر منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ ایک سادہ عنوان کی چیز جو خود ایک مبارک عمل یعنی نکاح کا مقدمہ ہی تھا یا آغاز تھا، اس کو اتنے بکھیڑوں میں گھیر کر مستقل وبال کی صورت دی جائے؟ لہٰذا اسی بنا پر ہم سب سے گزارش کریں گے کہ اس سلسلے میں ہونے والے دلہا صاحب سے ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس پہلو سے سمجھائیں یا ترغیب دیں کہ اتنے خرچے اور جھمیلے کرنے میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اس پر بھی کوئی خوش اور کوئی ناراض ہی رہے گا۔ کیوں نہ ایک خالق کو راضی کر لیں جسے راضی کرنا انتہائی آسان ہے، کیونکہ اس کی رضا کا ضابطہ ایک ہی ہے اور وہ ہے شریعت کی پابندی۔ ہم تو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موافق نکاح کر رہے ہیں، اور نکاح بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ گناہ سے بچیں۔ تو کیا یہ گناہ سے بچنا ہے جس کے لیے خود مزید سینکڑوں گناہ کرنے پڑتے ہیں، اور منگنی اس کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے؟ تو ان دونوں مواقع پر اتنا خرچہ کرنے کی بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ ان دونوں ہونے والے زوجین کے لیے
इसी रकम से कारोबार ही शुरू कर लिया जाए, या किराए के किसी घर का एडवांस या डिपॉजिट ही दे दिया जाए ताकि निकाह होते ही दुल्हा दुल्हन की रिहाइश का मसला हल हो जाए, या अगर एक ही बेटा है और उसके अलग होने से माँ बिल्कुल तन्हा हो जाएगी और इस मसलहत से अलहदा रहने की बजाय माँ के साथ भी रहना हो तो इस मज़कूरा रकम से कोई प्लाट या फ्लैट खरीद लें, इसको किराया पर उठा दें ताकि शादी के बाद मियाँ बीवी के लिए खर्च में वुसअत हो जाए। अपनी पसंद की ये जिंदगी सुकून से इस तरह गुजारें कि बहू सास की नोक झोंक, नंद और देवरानी और जेठानी की चपकलश इसमें ना हो और बड़ों के पास आमदो रफ्त और जितना मुमकिन हो उनकी दिलजोई और खिदमत भी जारी रहे। लिहाजा इस मंगनी के उन्वान को रस्म न बनने दिया जाए। हमने ये मंगनी के मौजू पर मुख्तसर सी गुजारिशात हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। अल्लाह ताला के फजल से कवी उम्मीद है कि इसे देखकर आप अपनी मंगनी के मौके पर होने वाले गैर शरई और गलत रसूमात से बचने की कोशिश करेंगे और तमाम मुसलमानों को इन रस्मों से बचाने की मेहनत और दुआ भी करेंगे। अफसोस की बात है कि आज का मुसलमान माल का और उसकी सलाहियत का इन गलत रसूमात पर इस्तेमाल करता है, जिसका ना कोई दुनियावी फायदा है और ना ही दीनी। काश ये मुसलमान मर्द और जन अपनी जान, अपना माल, अपनी सलाहियतें, अपनी सोच व फिक्र काफिरों को इस्लाम में दाखिल करने और मुसलमानों को शरीयत की पाबंदी करवाने पर लगाते तो कितने लोग हमारे जरिए इस्लाम में दाखिल हो जाते, कितने लोग दीनदार बन जाते, जहालत का खात्मा होता, इल्म व अमल का चर्चा होता। अगर आज हम मुसलमानों का वो माल जो शादियों और मंगनियों में बिला जरूरत खर्च होता है जमा करें तो कितने गरीब लोगों के घरों में बैठी हुई बच्चियों की शादियां हो सकती हैं, कितने नए दवाखाने बन सकते हैं, कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल और कितने नए यतीम खाने चलाए जा सकते हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।